مجھے بچپن میں اغوا کر کے کوٹھے پر بھیج دیا گیا، جہاں پر مجھے مردوں کی ہوس مٹانی ہوتی تھی۔ جب میں تھک جاتی تو کوٹھے کی مالکن مجھے نشے والی ادویات کھلاتی، انجیکشن لگاتی، تاکہ مرد اپنی ہوس مجھ سے پوری کر سکیں۔ ایک دن وہ عورت کہنے لگی، کوٹھے کا بڑا مالک آ رہا ہے، خوب تیاری کر لو، تم نے اسے خوش کرنا ہے۔ میں نے جب اس مالک کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس مالک نے مجھے ہر رات مردوں کی ہوس کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ یہ میری ذلت امیز زندگی جی رہی تھی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے وہ عورت کہنے لگی، آج خوب تیاری کر لو، آج اڈے کے مالک آ رہے ہیں، تمہیں ان کو خوش کرنا ہوگا۔ جب رات کو مالک کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری ساری دنیا ہی لٹ گئی ہو، کیونکہ مالک تو میں پتھر کا مجسمہ بنی اس عیاش مرد کو سامنے بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ وہ رئیس مرد ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گہرے اورنج رنگ کے بے باک لباس میں میرا نازک شفاف وجود رعنائیاں بکھیر رہا تھا۔ میں بھاری زیورات پہنے نقصی تیار اس مرد کے سامنے اس کے اشارے کی منتظر تھی۔ ویسے تو مجھے بہت سمجھایا گیا تھا کہ ہمیشہ مردوں کے سامنے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر رکھا کرو، اپنی اداؤں سے انہیں دیوانہ بنایا کرو، مگر میں چاہ کر بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لا پائی۔ مسکراہٹ لبوں پر تو دور کی بات تھی، میں اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے میں بھی ناکام رہی تھی۔ مجھے ادائیں دکھانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ میرا حسن و نزاکت ان مردوں کو پاگل کر دیتا تھا۔ وہ رئیس مرد اچانک مجھے دیکھتا تو فرمائش کرنے لگتا، مجھے رقص کر کے دکھاؤ، میں تمہارے خوبصورت وجود کی لچک دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس اس رئیس بڈھے کی بات پر شدید غصہ آیا تھا۔ دل چاہا اس کا منہ نوچ لوں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے غصہ دلا کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پیسہ میری مجبوری نہیں تھا، میری بے بسی اور میری لاچاری مجھے اس موڑ تک لائی تھی۔ میں اس رئیس مرد کی فرمائش پر گانا لگا کر رقص کرنا شروع ہوئی، مگر 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے تھرتھراتے وجود کو دیکھ کر وہ بڈھا اپنی تل پر قابو نہیں رکھ پایا۔ وہ یکدم اٹھ کر اس نے میرا بازو دبوچ کر مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میرے لبوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ مجھے لگا میرا بازو دھڑ سے الگ ہو جائے گا۔ میرا نازک سا بدن، وہ ہٹا کٹا مرد جس کے پاگل پن کی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی وہ جنگلی بن چکا تھا، اس نے اپنے آپ کو چینج کیا۔ میں اپنی آواز روکنے کی کوشش کر رہی تھی، خود کو بامشکل رونے سے روک رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنا انجام سوچ کر میری روح کانپنے لگی تھی۔ میوزک ویسے ہی چل رہا تھا اور وہ بڈھا پاگلوں کی طرح میرے حسن میں گم ہو چکا تھا۔ میرے لمبے نرم بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اپنے خواہش اور ہوس سے مجھے اذیت دینے لگا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس نے منظر کو بدل کے رکھ دیا۔ میں بے جان گڑیا کی طرح اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کسی جنگلی جانور کی طرح نوچ رہا تھا۔ میں اپنی اذیت اور بے بسی کو دل میں دبا کر رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میرا دل رو رہا تھا، مگر میں مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ نہ ہی میں نے لبوں سے کوئی ایسے الفاظ نکالے تھے جو اس بڈھے کو روکتے، کیونکہ اس میں بھی میرا ہی نقصان تھا۔ میں جانتی تھی میرا یہی نصیب ہے۔ میں بس ایک اچھے وقت کے انتظار میں تھی۔ پوری رات وہ بڈھا مجھے اپنی وحشت لٹاتا رہا۔ میں کسی رپورٹ کی طرح بے تاثر اس کے سامنے پڑی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، پچھلے ماہ سے تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہوں۔ پہلی بار تمہارا رقص دیکھا تو دل ہی میں خواہش تھی کہ تمہیں کسی طرح اپنے قابو میں کر لوں۔ میں تو اسی روز سے تمہیں خرید لینا چاہتا تھا، مگر نگینا نے بہت نخرہ دکھایا۔ اپنی ہیرے جیسی لڑکیاں چھپا چھپا کے رکھتی ہیں اور فالتو لڑکیاں سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں سر جھٹک کر بولا۔ میری منت سماجت پر بھی اس کی وحشت میں کمی نہیں تھی۔ وہ موت جیسی مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بتا رہا تھا، تمسخرانہ ہنس رہا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے کوئی فاتح جنگ میں فتح یاب ہوا ہو۔ میرا حسن بھی کسی فتح سے کم نہیں تھا۔ میری قیمت لاکھوں میں لگتی تھی اور قسمت والا ہی چنا جاتا تھا جو مجھے پوری ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھتا، مگر اس کے باوجود میری ہر رات مردوں کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ کوئی ایک رات ایسی نصیب نہیں ہوتی تھی جب مجھے سکون کی نیند حاصل ہوتی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ اتنے مرد آخر آتے کہاں سے ہیں۔ ایسا لگتا تھا پاکستان کا ہر مرد لڑکیوں کے اڈے پر ہی راتیں گزارتا ہے۔ روزانہ لاکھوں کے حساب سے لگائے جانے والی بولی میں
نہ جانے وہ کون مرد تھے جو زیادہ سے زیادہ پیسہ لگا کر مجھے حاصل کرنے کے دوڑ میں شامل ہوتے تھے اور جیت جاتے تھے۔ میں باہر کی دنیا سے واقف نہیں تھی۔ اکثر سوچتی تھی کیا ان مردوں کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہوں گی یا ان کی بیویاں انہیں خوش نہیں رکھتی۔ ہم مرد ہمیشہ بے وفائی کیوں کرتا ہے؟ اپنے گھروں میں شادی شدہ ہیں یا بڑی عمر کے مرد ہوتے ہیں، ان کا کھلونا بن کر تھک چکی تھی۔ کبھی کبھی شدت سے دعا کرتی کہ میری قیمت اتنی بڑھا دے کہ کوئی مرد مجھے حاصل کرنے کے قابل نہ رہے، مجھے کوئی ایک رات سکون کی میسر ہو جائے، بھلے وہ رات باقی لوگوں کے لیے نقصان کی رات ہو۔ مگر میں بری طرح سے تھک چکی تھی، آرام چاہتی تھی، مگر مجھے کوئی رات ایسی حاصل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ نگینہ جتنا بھی پیسہ بڑھاتی تھی میری خاطر کوئی نہ کوئی وہ پیسہ دینے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ نگینہ دھڑلے سے بیٹھے بیٹھے 50 لاکھ کی رقم بول دیتی۔ میری طلب اور چاہت میں بیٹھے 5-6 مرد نگینہ کے منہ سے ایک رات کے لیے 50 لاکھ کی رقم سن کر مچل اٹھتے۔ نگینہ بھائی تم کچھ زیادہ ہی اونچی اڑان اڑنے لگی ہو، یہ لڑکی تمہاری قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہے یا پھر تمہیں کاروبار کرنے کا طریقہ بھول گیا ہے؟ ایک مرد نے نگینہ سے کہا تو وہ طنزیہ لہجے میں مسکرائی اور 10 دن کا آنکڑا اب آ کر کہنے لگی میں تو کاروبار بالکل ٹھیک کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی لڑکی کمائے نہیں اور اس کی خوبصورتی کے حساب سے یہ رقم بہت زیادہ ہے تو پھر تم یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ امتحان آنے والا ہر مرد جانتا ہے کہ کتنی قیمت لڑکی کی ہے، اس میں کسی کمائی کم عمر لڑکی سے کہیں بڑھ کر معصومیت ہے۔ بچوں جیسی جلد ہے، چھوتے ہی مرد ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ اکثریت خاص بات یہ ہے کہ اسے ہر مرد ایسا سکون ملتا ہے جیسے کسی کمائی انچوئی دوشیزہ سے حاصل ہوتا ہو۔ یہ نہیں میرے اڈے پر تم ہر مرد رات بیلا کی طلب کے لیے پاگل ہوتے رہتے ہیں، جب اس کی قیمت ادا نہیں کر پاتے تو دماغ میں بیلا کو رکھ کر باقی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، ان کی حالت خراب کر دیتے ہیں۔ اپنی تڑپ کا اندازہ لگا لو، پھر مجھے ایمانداری سے جواب دو کہ بیلا کی قیمت مناسب نہیں۔ اگر تمہیں ناانصافی لگتی ہے تو پھر تم پیسے لگاتے کیوں ہو؟ نگینہ بائی اطمینان سے بول کر چپکے سے چپ ہو کر رہ گئی۔ ایسے میری بدقسمتی سے اس بڈھے نے میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے اتنی بھاری قیمت دے دی۔ حالانکہ نگینہ کے منہ سے اتنی بڑی رقم سن کر مجھے لگا تھا میری آج کی رات سکون سے گزر جائے گی، مگر وہ بڈھا مجھ سے اتنا شوق اور تسکین پوری کرنا چاہتا تھا، سارے خواب توڑ چکا تھا۔ میں اذیت سے آنسو بہاتی رہی، وہ مجھے پاگلوں کی طرح استعمال کرتا رہا، وہ بار بار یہی بات کر رہا تھا میں اسے بہت مشکل سے ملی ہوں، بہت پیسہ لگ چکا ہے، اس لیے وہ پوری رات مجھ سے اپنی حسرتیں پوری کرنا چاہتا ہے، اور اس کی کوشش میں میری حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ مجھے لگا کسی بھی وقت میرا سانس بند ہو جائے گا، مگر اس بڈھے کو بالکل ترس نہیں آیا۔ اگلی صبح وہ واپس گیا، سارے دن میں اپنے کمرے میں سوتی رہی، میرے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا تھا۔ نتیجہ روزانہ کی طرح نگینہ کے سر پر جا کر غصہ کرتی رہی، چیختی رہی۔ میں نے کہا اس سے اپنے لالچ میں مجھے مار ڈالو گی، میرے بعد پیسہ کہاں سے کماؤ گی؟ مجھے اب سکون چاہیے، میں تھک گئی ہوں، کسی روز میں اپنی جان لے لوں گی تو تمہارا اڈا ویران ہو جائے گا۔ میرے الفاظ پر نگینہ پریشان ہوگی، کہنے لگی تمہارے سکون کی وجہ سے ہی ہر بار اتنا پیسہ بڑھا دیتی ہوں، مگر تمہارا حسن ہی ایسا کہ دیکھنے والے اپنے ہوش میں نہیں رہتے، اور جب قیمت لگاتی ہوں کوئی نہ کوئی امیر بڈھا پیسہ برابر کر کے لاتا ہے۔ کہنے لگی مجھے تو اپنا کاروبار چلانا ہے، اگر میں آئے روز معذرت کرتی ہوں گی پیسہ ملنے کے بجائے برباد ہو جائے گا، اس لیے ہمارا نقصان ہے۔ ایسے تمہارے پاس بھی پیسہ جمع ہو رہا ہے، تمہیں باقی زندگی کے لیے پیسے چاہیے۔ میں غصے سے چیخ اٹھی، بھاڑ میں گیا پیسہ، جس کے جمع کرتے کرتے میری جان چلی جائے، نہ تمہارے کام آئے نہ میرا کچھ رہے۔ وہ کہنے لگی، ایک دم سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی اپنا مقصد مت بھولو، تمہیں یہاں یاد ہے نا اپنے گھر والوں سے ملنا ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو آج کے بعد انکار مت کرنا، تمہارے پاس ایک ہی امید بچ گئی ہے۔ اس کے الفاظ اچانک سے خاموش ہو گئی، بس یہی کمزوری تھی جس کی وجہ سے ہر بار مجھے سر جھکانا پڑتا تھا۔ نگینہ مجھے پیار سے سمجھانے لگی، مگر میرے دماغ میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا۔ تھکن سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، دعائیں کرنے لگی، جلدی میری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ نگینہ سے میں پہلے ہی بات کر چکی تھی، میری اذیت بھری زندگی میں بس ایک روز مجھے ان لوگوں سے، میرے گھر والوں کی
نگینہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو ڈھونڈ کر ان سے ضرور ملوائے گی۔ اس کے بعد اس کا اڈا چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو وہ مجھے روکے گی بھی نہیں۔ تب تک کے لیے وہ مجھ سے خوب پیسہ کمانا چاہتی ہے۔ میں جب بھی اپنے گھر جانے کا سوچتی، میرے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہو جاتی، میری ساری تھکن دور ہونے لگتی۔ میں اسی جوش میں پھر سے نگینہ کا ہر حکم ماننے لگتی۔ شاید چند دنوں میں میری خلاصی ہو جائے، مگر 1 سال سے مجھے مسلسل مایوسی کا سامنا ہو رہا تھا۔ بہت کم عمر میں مجھے سڈے پر لایا گیا تھا۔ زندگی کے بس 12 سال میں نے بالکل ناسمجھی اور بے خبری میں گزارے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی میرا اصل باپ کون ہے، ماں کون ہے، میں کب اور کہاں پیدا ہوئی تھی۔ نگینہ بائی کے اڈے میں پلی بڑی تھی اور بچپن سے ہی مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ مجھے مردوں کو خوش کر کے پیسہ کمانا ہے۔ میرا حسن مجھے بلندیوں پر لے جائے گا، میری کمائی وہ سیدھا سی حویلی نما اڈا بہتر حال میں آ سکتا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی اڈے کی تمام عورتوں کی توجہ حاصل کی تھی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ پرسوں بعد اڈے پر آنے والی پہلی لڑکی تھی جس کا حسن سب میں امید پیدا کر گیا تھا کہ ان کا کاروبار بلندیوں پر لے جا سکتی ہوں، ورنہ تھکی ہوئی صورتیں، بیزار ہوتے چہرے اور ڈھلتی عمر والی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر اب مرد بھی بیزار ہونے لگے تھے۔ اڈا ویران ہونے لگا تھا۔ اگر چند ایک لڑکیاں اڈے پر موجود تھیں تو ان میں بھی بس اتنی ہی کشش تھی کہ مردوں کا دل بہلا سکتی تھی۔ جوں جوں جوان ہونے لگی، نگینہ بائی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ مجھے پردے میں رکھتی، بولتی کہ جس روز تمہیں پردے سے نکل کر مردوں کے سامنے لے جاؤں گی تم ان کی حواس چھین لو گی۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو ایک مرد کو گھنٹوں پل میں جھک جانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ نگینہ کی باتیں مجھے حیران کر دیتی۔ اپنے حسن کا کچھ اندازہ مجھے بھی تھا، مگر یہ سب اس کے الفاظ سن کر مجھے حیرت ہوتی۔ میں بھی یہ کام انسان کی خوبصورتی اور کشش اپنی جگہ، مگر مجھے نہیں لگتا تھا کوئی مرد میرے لیے اتنا دیوانہ ہوگا۔ گھر بار چھوڑ کر بیٹھ جائے، جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ میرے جلد کی شفافیت اور ملائم نگینہ بائی کو جاگتی آنکھوں سے خواب دکھانے لگی۔ میرے رقص کی کلاسیں ہونے لگی۔ کچھ وجود میں لچک اور نزاکت بہت تھی۔ کچھ مائع رقاصوں سے سیکھ کر رقص کرنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ میری بل کھاتی کمر، لہراتے بال مردوں کا دل دھڑکا دیتے تھے۔ میرا پہلا رقص ہوا تو میرے حسن کا چرچا عام ہو گیا۔ ویران اڈے پر دھڑا دھڑ مرد آنے لگے، محفلیں سجنے لگی، اس رئیس مرد پیسہ لٹانے لگے، پہلے روزی مرد پاگل ہونے لگے۔ رقص کے درمیان میری بولی لگنے لگی۔ میرا پہلا تجربہ تھا، حالانکہ نگینہ بائی نے میری تربیت میں یہ بات شامل کر رکھی تھی کہ مجھے مردوں کے سامنے جانا ہے، ان کا دل بہلانا ہے، مگر پھر بھی میں گھبرا گئی۔ ایک ساتھ ڈھیر سارے مردوں کی چپتی ہوئی آر پار ہوتی نظریں، ان کی بےتابی مجھے جیسے تیسے رقص کرتی رہی۔ جب مردوں کی بےتابی بڑھنے لگی تو رقص کے دوران چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ پیسے والے مردوں کے قریب آنے پر نگینہ بائی انہیں دور سے جھٹکتی، الٹا مجھے برداشت کرنے کا بولتی، مگر ان مردوں کا بے باکی سے چھونا، بیہودہ تبصرے کرنا مجھے پریشان کرنے لگا۔ ایک روز میں اتنی گھبرائی کہ بے ہوش ہو کر ایک طرف گر گئی۔ نگینہ بائی نے فوراً سے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا۔ محفل میں بھگدڑ مچ گئی۔ چند روز کے لیے میرا رقص کینسل ہو گیا کیونکہ کچھ دن مجھے سنبھلنے میں لگے۔ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شاید میرے خون میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ بچپن سے ایسے ماحول میں تربیت حاصل کرنے کے باوجود یہ کاروبار قبول نہیں کر پائی تھی، یہاں تک کہ نگینہ بائی کی سختی، اس کا دھمکانا بھی بیکار گیا۔ میں رو رو کر پاگل ہونے لگی تھی۔ مردوں کے جملے، ان کی نظریں محسوس کرتی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے جملے، ان کی نظر کو محسوس کر کے نہ جانے کیا ہوتا تھا۔ میں سہم کر دیوار سے جا لگتی۔ نگینہ بائی نے زبردستی وہ کام جاری رکھا۔ میں بیمار پڑنے لگی۔ اڈے پر سب پریشان ہو گئے۔ ان سب کی امیدوں کا واحد مرکز بن چکی تھی۔ میرے حالات انہیں پریشان کر دیتے تھے۔ وہ صرف چند لاکھ جمع کرتا تھا، جبکہ وہ لوگ دیکھ کر دن میں لاکھوں روپے کمانا چاہتے تھے۔ نگینہ کی ضد پر اس کے پیر پکڑ کر رونے لگتی۔ میں نے اسے کہا وہ مجھ سے کوئی بھی کاروبار کروا لے، چاہے تو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پیسہ کما دوں، مگر میں اپنا جسم بیچنے کو تیار نہیں ہوتی۔ جب نگینہ نے دیکھا میں کسی طور پر اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تو اس نے ایک روز مجھے بلا کر پہلی بار میری حقیقت بتائی۔ اس دن انکشاف ہوا تو مجھ پر لرزہ طاری کر دیا۔ نگینہ بائی نے بتایا کہ اڈے پر اغوا کر کے کم عمر میں لائی گئی۔ کہنے لگی تم بہت اچھے گھرانے کی لڑکی ہو، تمہارا باپ ایک شریف کاروباری مرد ہے۔ یہ سن کر میں تڑپ اٹھی۔ اس عزت دار کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی تھی، اس اڈے پر اتنے بیہودہ کام کرنے کے لیے پالی گئی۔ میں اب باشعور اور سمجھدار ہو چکی تھی۔
یہ سن کر میرا دل اذیت سے بھر گیا۔ میں نے بغیر کسی جرم کی سزا کاٹی۔ جس جگہ سے میرا واسطہ ہی نہیں اس جگہ کی روایت کو چلا رہی تھی۔ اپنی حقیقت جاننے سے پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ میں اسی اڈے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے وہ کاروبار کرنا میری مجبوری ہے، مگر اپنا سچ جان کر میں بہت گھبرا گئی۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو نگینہ مائی نے بتایا کہ دشمنی اور نفرت میں میرے باپ کے 2 پائے کے رشتہ دار نے مجھے اغوا کر کے اڈے پر پہنچایا۔ اس کا مقصد صرف میرے باپ کو اذیت پہنچانا، مگر ایسا کرنے میں وہ مجھے تباہ کر چکا۔ اس روز میرے دل میں اس شخص کے لیے شدید نفرت پیدا ہوئی جس نے میرے باپ کی نفرت میں اتنی گڑی ہوئی حرکت کی تھی۔ بہت دنوں تک غم میں روتی رہی۔ میرا کھانا پینا بند ہو گیا۔ نگینہ بائی پریشان ہو کر کہنے لگی، اگر تم اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہو، میری مدد کرو، ہمارا کاروبار چلاؤ، شاید تمہارا کام بھی ہو جائے۔ اڈے کے مالک نے میرا باہر نکلنا سختی سے بند کر دیا، جس کی وجہ سے انجان لوگوں سے نہیں مل سکتی، کبھی اپنوں تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ نگینہ بائی نے مشورہ دیا، کہنے لگی، عزت تمہارے گھر والوں سے بڑھ کر تو نہیں، بس کچھ عرصہ خود کو عیاش مردوں کے حوالے کر دینا۔ امیر مرد بہت اثر روک والے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے تم اپنے گھر آنے تک پہنچ سکتی ہو۔ نگینہ بائی نے مجھ سے وعدہ کیا جس روز اپنے گھر والوں تک پہنچ گئی اس روز وہ مجھے اڈے سے آزاد کر دے گی۔ میں بھی اسی امید پر اپنی زندگی کا سب سے ناپسندیدہ کام کرنے پر مجبور ہو گئی، مگر پورا 1 سال میں نے خود کو بیچ کر عزت نفس کو کچل ڈالا، مگر میں اپنے گھرانے تک پہنچ نہیں سکی۔ نگینہ بائی روزانہ نئی امید دلاتی، ہمت کرنے کا بولتی۔ ایک روز اس نے مجھے حواس باختگی سے بتایا، اڈے کا مالک مجھے ملنے آ رہا ہے۔ کہنے لگی، تمہارے شوہر نے اڈے کے مالک کو متوجہ کر لیا، وہ تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ اگر تم اس مرد کا دل جیت لو تو اس اڈے سے ساری عمر کے لیے رہائی پا سکتی ہو۔ ایک بار پھر سے پر امید ہو گئی، مگر اڈے کا مالک مجھے ملنے پہنچا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ جوان پرکشش شخصیت کا مرد تھا اور بہترین پہناوا تھا، اسے سب سے نمایاں کر رہا تھا۔ اب تک مجھے جتنے مردوں نے استعمال کیا وہ سب سے الگ تھا۔ نگینہ بائی نے بتایا، وہ بہت پڑھا لکھا ہے، امیر مرد ہے، مگر مجھے افسوس ہوا تھا کہ لوگوں کے سامنے عزت دار شخصیت بن کر رہنے والا اس اڈے کا مالک تھا، عورتوں سے تعارف کروا کر پیسے کماتا تھا۔ اس مرد نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کہنے لگا، تمہارے حسن کی جو کہانیاں سنی تھی سب سچ نکلی۔ مجھے اکیلے کمرے میں لا کر اس نے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی طلب تھی، اس کا انداز باقی مردوں سے جدا تھا، مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں کانچ کی قیمتی گڑیا ہوں۔ پہلی بار کسی مرد کے قریب ہوتے ہوئے مجھے گھبراہٹ نہیں ہوئی، بلکہ شرم سے سرخ ہوتے جا رہی تھی۔ وہ مرد میرے لیے اس روح کا دیوانہ ہونے لگا۔ مجھے حیرت ہے، تم 1 سال سے ہر رات مردوں کی وکیل بنی ہو، مگر آج تک تمہاری نفاست اور معصومیت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس مرد کا جملہ مجھے اذیت میں دھکیل گیا۔ میں سر جھکا کر بیٹھی۔ کہنے لگا، اگر تم مجھے سکون پہنچایا تو میں کبھی کسی دوسرے مرد کے حوالے نہیں کروں گا، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ میں نے چونک کر اس مرد کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، مگر میں بے چین ہو گئی۔ ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ میں نے گھبرا کر اسے بتایا، میں اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہوں، اگر وہ مجھے اپنے سکون کے بدلے میری آزادی کی شرط رکھے تو سب کرنے کو تیار ہوں۔ وہ مان گیا۔ اس کی اتنی جلدی مان جانے پر میں خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اپنی مرضی سے اس مرد کے قریب ہوئی۔ میری ادا شرمانے نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ پوری رات مجھے استعمال کرتا رہا، بغیر احتجاج کے اس کی باہوں میں پڑی رہی۔ دل کھول کر مجھے سکون حاصل کرنے کے بعد صبح اس مرد نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں نے کچھ بھی سکون نہیں دیا۔ اب تم مجھے آزاد کر دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ کر ان کے پاس جا سکوں۔ جب صبح اٹھتے ہی اس مرد سے مطالبہ کیا تو وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر بولا، تم جانتی ہو تمہیں اس اڈے پر لانے والا شخص کون تھا جس نے تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں اس جہنم میں دھکیلا؟ کہنے لگا، وہ مرد میں ہی ہوں، میں تمہارے باپ کا کزن ہوں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، تمہارے اغوا کے بعد تمہارا باپ ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسا۔ ماں اسی غم میں پڑے 3 ماہ بعد مر گئی۔ تمہارے گھر والے باقی نہیں رہے، تمہارا گھر، تمہارے باپ کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، تمہارے پاس واپسی کی کوئی راہ نہیں بچی۔ اس ظالم مرد نے مجھ پر ایسی حقیقت کا انکشاف کیا کہ میں پورے قد سے گر گئی۔ وہ دن آج کا دن، اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں، میں کسی قابل نہیں رہی۔ میرے باپ کے کزن نے مجھے اڈے سے نکال لیا، اپنے گھر میں رکھا، علاج کرواتا ہے، خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں اندر سے مر چکی ہوں، بستر پر کسی بوڑھی بیمار عورت کی طرح پڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ نہ جانے کب میری موت ہوگی، میں اس اذیت ناک زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔